اورنگزیب کی آخری وصیت مولوی حمید الدین نے اپنی فارسی کتاب کے 8ویں چیپٹر میں درج کی تھی۔ وہ کچھ اس طرح ہے: اس میں کوئی شک نہیں کہ میں ہندوستان کا شہنشاہ رہا ہوں اور میں نے اس ملک پر حکومت کی ہے، لیکن یہ کہتے ہوئے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کر سکا۔ میرا ضمیر مجھے گنہگار سمجھ کر ملامت کر رہا ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ میری خواہش ہے کہ میرے آخری رسومات کا کام میرا پیارا بیٹا اعظم کرے، میرے جسم کو کوئی اور نہ چھوئے۔ میرا خادم آیا بیگ میری تھیلی رکھتا ہے، جس میں نے احتیاط سے 4 روپے اور 2 آنے کی اپنی کمائی رکھی ہے۔ خالی وقت میں نے قرآن لکھا اور ٹوپی سلائی کا کام کیا۔ ٹوپیاں بیچ کر میں نے ایمانداری کی کمائی حاصل کی۔ میرے کفن کے لیے اسی پیسے کا استعمال کیا جائے۔ ایک گنہگار کے جسم کو ڈھکنے کے لیے کوئی دوسرا مال خرچ نہ کیا جائے، یہ میری آخری خواہش ہے۔ قرآن کی نقلیں لکھ کر میں نے 305 روپے جمع کیے تھے جو آیا بیگ کے پاس ہیں۔ میری خواہش ہے کہ اس مال سے غریب مسلمانوں کو میٹھے چاول کھلائے جائیں۔ میری سب چیزیں، کپڑے، دوات، قلم اور کتابیں میرے بیٹے اعظم کو دے دی جائیں۔ میری قبر کھودنے کی مزدوری کی ادائیگی شہزادہ اعظم کرے گا۔ میری قبر کسی گھنے جنگل میں کھودی جائے۔ جب مجھے دفنایا جائے تو میرا چہرہ کھلا رکھا جائے، میرا چہرہ مٹی میں نہ دبایا جائے۔ میں خود کو اللہ کے سامنے کھلے چہرے کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ جو کوئی سب سے بڑے دربار میں کھلے چہرے کے ساتھ جاتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میرا کفن موٹے کھدر کا ہو، میری لاش پر کوئی مہنگی شال نہ ڈالی جائے، میرے آخری رسومات کے راستے پر پھول نہ بچھائے جائیں، میرے جسم پر کوئی پھول چڑھانے کی اجازت نہ دی جائے، کوئی موسیقی نہ بجائی جائے، نہ ہی کوئی گیت گایا جائے۔ مجھے موسیقی سے نفرت ہے۔ میری یاد میں کوئی مقبرہ نہ بنایا جائے، صرف ایک چبوترا بنایا جا سکتا ہے۔ میں کئی مہینوں سے اپنے سپاہیوں اور ذاتی خادموں کی تنخواہ نہیں دے سکا ہوں۔ میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ میری موت کے بعد کم سے کم میرے ذاتی خادموں کو کوئی تنخواہ دی جائے، چاہے خزانہ خالی ہو۔ نعمت علی نے میری بڑی وفاداری سے خدمت کی ہے۔ اس نے میرے جسم کو صاف رکھا اور کبھی بھی میرا بستر گندا نہیں رہنے دیا۔ میری یاد میں کوئی یادگار نہ بنایا جائے۔ میری قبر پر میرا نام لکھا کوئی پتھر نہ لگایا جائے۔ میری قبر کے پاس کوئی درخت نہ لگایا جائے۔ مجھ جیسے گنہگار کو کسی سایہ دار درخت کا سایہ پانے کا حق نہیں ہے۔ میرا بیٹا اعظم دلی کی گدی سے حکومت کرنے کا حقدار ہوگا۔ کام بخش کو بیجاپور اور گولکنڈہ ریاستوں کا انتظام سونپا جائے۔ اللہ کسی کو بھی شہنشاہ نہ بنائے۔ سب سے بدبخت شخص وہی ہے جو شہنشاہ بنتا ہے۔ میرے گناہوں کا ذکر کسی بھی اجتماعی محفل میں نہ کیا جائے۔ میری زندگی کی داستان کسی کو نہ سنائی جائے۔